الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تم میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔
قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ جو نسی ہے، نسی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مؤخر کر دینا، آگے پیچھے کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو نسی ہے زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں مزید بڑھانے والی ہے۔ اس کے ذریعے سے کفار لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یحلونہ عاما، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ لوگ اس کو حلال کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں۔ علماء بھی جب کسی چیز کو حلال اور حرام بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں۔ علماء حلال حرام بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چیز حرام ہو اور غلط فہمی کی بنا پر کوئی عالم کوئی فتویٰ دے دے اس کی حلت کا، تو اس کے فتوے دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، وہ تو ہے ہی حرام۔ اسی طریقے سے غلط فہمی کی بنا پر کسی حرام چیز کے بارے میں، کسی چیز کے حلال کے بارے میں حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا تو وہ عند اللہ وہ حرام ہی رہے گی، اس کے فتوے سے وہ حلال نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، میرے اوپر شہد حرام۔ جیسے آج کل عام طور پر لوگ اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لیتے ہیں، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ میرے لیے حرام ہے یہ سمجھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد میرے اوپر شہد کھانا حرام، قسم اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم کی آیات نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو پتہ چلا حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، لسان نبوت سے احادیث کے اندر جن چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حلال، یہ چیزیں حرام، وہ بھی اللہ کے حکم سے بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ پیغمبر ہمارے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں نکالتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو پتہ چلا کہ حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے اندر اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے قابل احترام بنائے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے کون سے؟ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ان کو متوالیات کہا جاتا ہے، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کے اندر ان کی عزت کرتے، قابل احترام سمجھتے تھے، ان کے اندر کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے، جنگ و قتال سے، دوسرے کا مال غصب کرنے سے، لوٹ مار کرنے سے منع کیا تھا۔ ویسے بھی منع ہے،
لیکن ان 4 مہینوں کے اندر کہا کہ اور زیادہ تمہارے لیے ممانعت آ جائے گی، ان 4 مہینوں کی تمہیں عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ تو عرب لوگ ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ایک مہینہ رجب کا چونکہ وہ اکیلا ہے مشکل نہیں تھا ایک مہینہ گزارنا۔ یہ جو 3 مہینے تھے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے 90 دن تک جنگ و قتال سے رک جانا، لوٹ مار سے رک جانا، یہ عرب کے اوپر مشکل تھا۔ تو وہ کیا کرتے کہ ذی القعدہ اور ذی الحج جب یہ 2 مہینے گزر جاتے تو قبیلے کا سردار کھڑا ہوتا اور کہتا کہ جو محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کو ہم مشورے کے ذریعے سے آگے لے جاتے ہیں، اور سفر کا جو مہینہ شروع ہوگا اس کو پہلے لے آتے ہیں، یعنی سفر کے مہینے کے اندر جو ہے ہم لڑائی جھگڑا جو کرنا ہے وہ کر لیں گے، اور پھر جو اگلا مہینہ آئے گا اس کے اندر جو ہے یہ کام روک دیں گے، اس کا احترام کر لیں گے، گویا کہ یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ ایام کو، دنوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ جو تبدیل کرنا ہے، مہینوں کو یہاں سے ہٹا کر وہاں لے جانا، وہاں سے یہاں لے آنا، کسی چیز کو حلال یا حرام کر دینا اپنی طرف سے، یہ کفر ہے، یہ گمراہی ہے۔ صرف اللہ ہی کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ بیان کیے ہیں۔ پہلا لفظ جو اس کے اندر بیان کیا لا عدوى، تعدی کی اسلام کے اندر تعدیہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ ایک کو اگر بیماری ہے تو دوسرا کہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لا عدوى، تعدیہ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا تصور یہ تھا، وہ لوگ اونٹ پالا کرتے، تو اونٹوں کے اندر جب خارش کی بیماری آ جاتی تو اس وقت وہ لوگ کہتے تھے کہ اس اونٹ کو دوسرے والے اونٹ کو، پہلے والے اونٹ سے بیماری لگی، تیسرے والے کو، دوسرے سے چوتھے والے کو، تیسرے سے پانچویں والے کو، چوتھے سے، اس طریقے سے ایک دوسرے سے یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى، تعدی کا کوئی تصور نہیں ہے، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اس کا تصور نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی۔ دیکھو اگر کسی کے پاس ریوڑ کے اندر 10 اونٹ ہو، ان 10 اونٹ کو بیماری لگی ہوئی ہو خارش کی، تو آپ کا کہنا تو یہ ہے کہ 10ویں اونٹ کو 9 سے لگی، 9 کو 8ویں سے، 8ویں کو 7ویں سے، اس طریقے سے چلتے چلتے ذرا یہ تو بتاؤ پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی تھی؟ پہلے اونٹ کو تو وہ تو اللہ کی قدرت اور حکم سے لگی، اس بات کو تو تم مانتے ہو، لیکن یہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں یہ جو باقی اونٹ ہیں اس میں کیوں نہیں تصور کرتے یہ بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ اسباب اختیار کر کے جانوروں کو بیمار جانوروں سے الگ کر دینا وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ تصور کر لینا کہ اس کی وجہ سے بیماری لگی ہے، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت اور حکم سے ہی یہ بیماری آئی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ جانوروں کے اندر جو بیماری ہے، گائے کے اندر یہ بیماری، یہ جو اسکن کی بیماری آئی ہوئی، دانے نکل جاتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے۔ اب کیا تصور ہوتا ہے کہ گائے جانور کو اس کو جو ہے آپ دوسری جگہ پر الگ کر کے باندھو، اس کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگ جائے گی، تو یہ تصور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طرح کا تصور مت اختیار کرو، یہ اللہ ہی کے حکم سے دوسرے اور تیسرے کو لگتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے یہ بیماری کراچی کے اندر یہاں کے باڑوں کے اندر آئی، پھر یہاں سے سندھ کے اندر، سندھ سے پنجاب، خیبر پختونخوا، وہاں پر دوسرے علاقوں میں یہ پھیل گئی۔ اب اگر دیکھا جائے ہمارے اپنے علاقوں کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو جانور بندھے ہوئے وہ گھر کے اندر ہی ہیں، وہ تو کسی اور جانوروں سے ملے ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو بیماری لگی ہو، نہیں، وہ اپنے گھر کے اندر کھڑے ہوئے، وہیں پر کھڑے ان کو بیماری لگ گئی، یہی والی بیماری آ گئی۔ تو اب یہ کہنا کہ فلاں جانور سے اس کو یہ بیماری لگی ہے، یہ تصور درست نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، بلکہ تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم اور قدرت سے یہ بیماری لگی ہے۔
اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو بعض مرتبہ بیماریاں آ جاتی ہیں مختلف قسم کی، جیسے کہ کورونا وائرس آیا تھا یا اور بیماریاں آتی ہیں، اس کے اندر ہمیں جو ہے احتیاط کے بارے میں کہا جاتا ہے احتیاط تو کرنی چاہیے، اسباب کے درجے میں احتیاط ہے، لیکن یہ تصور کر لینا کہ اب اس کو بیماری ہے اس کی وجہ سے میرے کو لگ جائے گی، یہ تصور درست نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ڈاکٹر حضرات جو علاج کرنے والے ہیں مریض کے، وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کی وجہ سے لگ رہی ہے، یہ تصور نہ کیا جائے۔ جیسا کہ روزی دینے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان اور جانوروں کی اپنی مخلوقات کی روزی دینے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ روزی دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، آج کے بعد میں جو ہے کوئی کام نہیں کروں گا، دکان پہ نہیں جاؤں گا، اور جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ آج کے بعد مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ نے جو ہے روزی کی ذمہ داری لی ہے، تو یہ آپ کا نظریہ غلط ہے۔ اللہ نے روزی دینے کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، جاؤ کام کرو، دکان کھولو، اب اللہ لوگوں کو بھیجیں گے تمہارے طرف، یہ اسباب اختیار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، روزی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسا توکل اختیار کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے کہ پرندوں کو دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آگے فرمایا تغدو خماسا، کہ وہ صبح کے وقت جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ پرندے وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے پورے دن کہ اللہ ہی ہمیں روزی یہاں پر پہنچائے گا، اب وہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اسباب اختیار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد اللہ تمہیں روزی دے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا لا عدویٰ، تو یہ جو بیماری کا ایک سے دوسرے کی طرف پھیلنے کا تصور ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اسباب کے درجے میں آپ ماسک لگاؤ، آپ احتیاط کرو، دوسرے کام کرو، یہ آپ کرو، اللہ آپ کو بچائے گا۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ ایک انسان بند کمرے کے اندر بھی بند ہو، وہاں پر کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اگر بیمار کرنا چاہے تو اس کو بیمار کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ہر وقت دعا کرے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، تو اس کو کہا جائے گا پہلے شادی تو کرو، سبب اختیار کرو، بعد میں اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اب وہ آ کر جو ہے مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب جو ہے میرے لیے دعا کرنا، مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، اور پھر کہے کہ 10 سالوں سے دعا کر رہا ہوں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد ہی نہیں دی، تو اس کو یہی کہا جائے گا پہلے سبب اختیار کرو، شادی کرو، بعد میں پھر جو ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں اولاد دیں گے۔ اس لیے اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ اب اللہ ہمیں یہ چیز عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے اب بیماریوں سے بچا لیں گے، اسباب اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا لا عدویٰ، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا وَلَا طِيَرَةٍ، اور یہ جو پرندوں کے ذریعے سے نحوست، یہ بدفعلی لینا، نیک فعلی لینا، اس کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ جب کسی نے کسی جگہ پر سفر کرنا ہوتا تو وہ پرندہ لے کر آتے گھر کے اندر پکڑ کر، یا گھر کے اندر درخت لگا ہوا ہے تو درخت پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس پرندے کو یا تو چھوڑتے یا اس کو اڑاتے۔ اگر وہ دائیں طرف اڑ کر چلا گیا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا سفر اچھا ہوگا، اور اگر وہ جو ہے پرندہ بائیں طرف اڑ کر چلا گیا تو اس کے لیے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ سفر اس کے لیے منحوس ہوگا، یہ اس کے اندر جو ہے تکلیف کا سبب بن جائے گا، آج کے دن سفر نہیں کرنا، پھر دوسرے دن پھر یہی کام کیا جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ پرندہ سیدھے ہی اڑ کے چلے جاتا تو پھر دوبارہ ایک اور پرندے کے آنے کا انتظار کرتے وہ درخت پر بیٹھے گا، پھر اس کو اڑائیں گے۔
اگر درخت پر نہیں آیا تو اس کو جو ہے کہیں سے پکڑ کے لے کر آئیں گے، پھر اس کو چھوڑیں گے کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ پرندے کے ذریعے سے نیک فعلی یا بد فعلی لینا، اس کا بھی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ پرندے کو کیا پتہ مجھے کہاں اڑنا ہے؟ پرندہ اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو پتھر مارا، وہ تو جدھر اس کا منہ تو ادھر ہی اڑ کر جائے گا۔ وہ آپ نے پرندہ پکڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا اور اس کو جہاں آسانی لگی اڑنے میں کہ یہاں سے جلدی میں جو ہے اس کے پاؤں سے دور ہو جاؤں گا، تو وہ تو اسی طرف بھاگے گا۔ تو اس کے ذریعے سے بدفعلی لینا کہ میرا سفر اچھا رہے گا یا برا رہے گا، اس کا بھی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا لفظ ارشاد فرمایا، ولا حامہ۔ حامہ کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے۔ حامہ کہتے ہیں عربی میں الو کو۔ زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو مقتول کی روح وہ گھومتی ہے، اسی طریقے سے کوئی آدمی مر جائے اس کی روح جو ہے وہ فضا میں گھومتی رہتی ہے اور الو کے اندر جا کر جو ہے بیٹھ جاتی ہے۔ الو جو پرندہ ہے اس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ الو اگر جو ہے کسی کے گھر پر آ کر بیٹھے گا تو وہ گھر پورا ویران ہو جائے گا، وہاں کے لوگ رہنے والے مر جائیں گے۔ وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے، اس لیے الو کو علاقوں کے اندر، شہر کے اندر آنے کی جو ہے بالکل بھی اجازت نہیں ملتی، جہاں دیکھتے اس کو فوراً مار دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا حامہ، یہ الو کے ذریعے سے نیک فعلی یا بد فعلی لینا، اس کا بھی کوئی تصور نہیں۔ اور یہ روحوں کا آنا یا کسی چیز میں داخل ہو جانا، یہ بھی اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہ تو ہندوؤں کا کہ ان کے نزدیک یہ روح جو ہے بھٹکتی ہے، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، جب تک اس کے لیے یہ نہیں کیا جائے، یہ نہیں کیا جائے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ اگر دیکھو روح، یہ فرشتے آتے ہیں، روح نکال کر لے گئے جاتے ہیں۔ اگر نیک روح ہے تو یہ تو جنت میں چلی گئی۔ اب جنت سے اچھی جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ دنیا میں کیا کرنے آئے گی؟ وہاں تو اس کو جو ہے بڑی اچھی چیزیں مل رہی ہیں، وہاں پر وہ نعمتوں میں ہے، خوش ہے، وہ تو اچھی جگہ پر ہے۔ تو وہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے گی؟ کیا دیکھنے کے لیے آئے گی آپ کے پاس؟ اسی طریقے سے اگر وہ بد روح تھی، گناہ گار تھے، تو وہ تو فرشتوں کی قید میں ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ فرشتے اتنے کمزور ہیں اور وہ اتنی طاقتور ہے کہ ان کو شکست دے کر بھاگی ہوئی واپس ہی آتی ہے گھر کے اندر لوگوں کو دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا گھر کے اندر؟ نہیں، اس طرح تصور نہیں آئے گا۔ تو یہ جو زمانے جاہلیت کے اندر تصور تھا کہ روح وہ الو کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ الو آتا ہے جہاں بیٹھے گا وہ گھر پورا کا پورا ویران ہو جائے گا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ولا حامہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی بہت سارے علاقوں کے اندر الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں وہاں پر الو کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی شیٹوں کے اوپر بھی جو ہے الو کی تصویر بناتے ہیں، گھروں کے اندر بھی الو کی تصویر لگاتے ہیں، اپنے گھروں کے اوپر بھی جو ہے الو کا جو ہے مجسمہ بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے جو ہے جسم کے اوپر جو ہے ٹیٹو بناتے ہیں الو کے۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک الو اچھا پرندہ ہے، اس سے جو ہے نیک فعلی لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہی الو ان کے لیے برے یعنی بدفعلی لیتے ہیں۔ تو اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ولا سفر۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس مہینے کے اندر بلائیں، آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ جو تصور ہے سفر کے مہینے کے اندر، سفر یہ صفر سے ہے، اس کو خالی رکھنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر کوئی شادی نہیں کرنی، لوگ شادی نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی کہ مسلمان شادی نہیں کرتے اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے کے اندر نیا کاروبار نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر دکان نہیں کھولنی، اس مہینے کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر کوئی چیز خریدنی نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر جو ہے اگر بیٹی گھر کے اندر جو ہے میکے ملنے کے لیے آئی تو اس کو اس مہینے میں واپس جانے نہیں دیتے کہ اگر واپس چلی گئی اسی مہینے کے اندر تو یہ سفر اس کے لیے صفر بن جائے گا، کہ مطلب یہ ہے کہ شادی اس کی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سارے جتنی بھی جو ہے تصورات یہ اسلامی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ کسی چیز کے اندر یہ سمجھنا کہ اس میں نحوست ہے اور اس کے اندر اچھائی ہے، یہ نیک فعلی یا بد فعلی لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور شرک سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں۔
کہ آپ گھر سے باہر نکلے، کسی چیز کو دیکھ کر پھر واپس آ کر گھر میں بیٹھ گئے، پتہ نہیں وہ سامنے جو ہے بلی گزر رہی تھی، بلی کو دیکھ کر واپس آ گئے، کیا ہوا بھائی کیوں نہیں گئے آپ کام پر؟ وہ جو سامنے سے بلی گزر گئی۔ اب بلی کو کیا پتہ کہ میرے سامنے سے بلا آ رہا تھا؟ اگر بلی کی وجہ سے نحوست تمہیں لگتی ہے تو تمہاری وجہ سے بلی کو کیوں نہیں نحوست لگتی؟ وہ تو بیچاری جا رہی تھی راستے کے اندر، اب وہ بیچاری وہ بھی سوچنے لگ جائے کہ یہ بلا میرے سامنے آ گیا، اسی کو میں نے دیکھ لیا، آج کا دن میرا کیسے گزرے گا؟ تو فرمایا کہ کوئی اگر باہر نکلا اور اس وجہ سے کہ کسی کو دیکھنے کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے اب جو ہے میرا پورا دن منحوس گزرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ بڑی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ وہ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، کہا کہ تو بھی ان میں شامل ہے۔ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ بھی اس میں شامل، دوسرے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی جو ہے دعا دیجیے، آپ نے کہا کہ نہیں، بس یہ صحابی آپ سے سبقت لے گئے۔ بس اب میں ان کی علامت بتا دیتا ہوں کہ وہ جو 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 کہ وہ کسی چیز کے اندر نحوست کہ یہ چیز منحوس ہے اس کی بدفعلی نہیں لیں گے، اور نمبر 2 دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرکیہ الفاظ کے ذریعے سے جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، شرکیہ الفاظ کے ذریعے سے وہ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے۔ جن کے اندر یہ 2 چیزیں ہوئیں گی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر ہم کتنی ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی حدیث کے اندر کوئی عمل ہے وہ بتا دیا جائے تو وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور وہ اپنے شرکیہ الفاظ، محمل الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ ایک صاحب میرے کو کہنے لگے کہ میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، آج کل حالات کافی عرصے پہلے کی جو ہے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ گھر سے باہر نکلتا ہوں تو حالات کراچی کے ٹھیک نہیں ہے، کیا پڑھا جائے؟ میں نے کہا کہ گھر سے نکلتے وقت جو ہے آپ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، گھر والوں کو سلام کرو، یہ دعا پڑھو اور پھر جو ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے باہر نکل جاؤ بس۔ تو کہنے لگا کہ یہ تو مشکل ہے، مجھے آتی نہیں ہے، میں تو یہ پڑھتا ہوں، اس نے الفاظ بتائے تو میں بالکل ہل کر رہ گیا کہ یہ بتا کیا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو یہ پڑھتا ہوں جل تو جلال تو پتہ نہیں اس طرح کے الفاظ اس نے کہے اور کہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، اور میں کافی عرصے سے یہ چیزیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا چلو آپ کو یہ چیز نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کہ یہ بھی نہیں آتی مجھے۔ تو یہ آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ یعنی شرکیہ الفاظ، محمل الفاظ جن کے معنی بھی پتہ نہیں کہ کیا مطلب بنتا ہے اس کا، وہ چیزیں یاد کی ہوئی ہیں، اور جو احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سکھلائی ہیں اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے کچھ دن پہلے سے ایک جو ہے ویڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئی، اور اس کے اندر ایک صاحب ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، اگر کسی کے جسم میں درد ہو جائے تو وہ درد کو دور کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ کالی رات اور اندھیری رات، وہ فلاں بابے کی گھوڑی، اور وہ جو ہے درد والی جگہ پر یہ ہاتھ رکھے، اندھیری رات فلاں کی گھوڑی اور فلاں کے جو ہے اس جگہ کا درد غائب ہو جائے۔ اب اس طرح کے یعنی عجیب قسم کے الفاظ کو بتا رہا ہے، اور اتنا بھی یعنی ان کو یہ ہے وہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، امت کے اندر کیا چیز پھیلا رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھلائی ہیں ہمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس وقت سے میرے جسم کے اندر ایک تکلیف ہے، درد ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 مرتبہ پڑھو اور اس پر جو ہے اپنی درد والی جگہ پر پھونک مارو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تقریباً 3، 4، 5 دن اس طرح عمل کیا اور وہ درد میرے جسم سے ایسے ختم ہو گئے کہ گویا کہ پوری زندگی میں مجھے اس طرح کی کوئی تکلیف کبھی آئی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات ہیں، اور ہم جو ہے معاشرے کے اندر کیسی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان میں سے ایک وہ جو کسی چیز کے اندر نحوست کا تصور نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا، جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہاتھ دیکھ کر آپ کی جو قسمت کا حال بتائے گا، آپ کا چہرہ پڑھ کر آپ کی قسمت کا حال بتائے گا، یا جو ہے آپ کا نام لے کر جو ہے آپ کا نام پوچھ کر وہ جو ہے عدد نکالے گا، پھر اس کے ذریعے سے آپ کو بتائے گا کہ آپ کا دبئی میں جانا ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کا فلاں کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرے پاس بندہ آیا کہنے لگا کہ مولانا صاحب مجھے ایک جگہ خریدنی ہے، مجھے استخارہ کر کے بتائیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی استخارہ خود کیا جاتا ہے، کسی سے کروایا نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگا نہیں لوگ کرتے ہیں۔ میں نے بولا ہاں وہ تو جو ہے کرتے ہیں، جو کرتے ہیں پھر ان سے کروا لیں آپ۔ میں نے اس کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کا طریقہ اتنے پابندی کے ساتھ سکھلایا کرتے تھے جیسے کہ چھوٹے بچوں کو ہم قرآن پاک کی جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرواتے ہیں، اتنی یعنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھلایا کرتے تھے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر شادی کرنی ہے، مولانا صاحب استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ رشتہ ہمارا ان کے ساتھ کرنا درست ہے یا نہیں، مجھے یہ کام شروع کرنا ہے کہ بتائیں استخارہ کر کے یہ درست ہے یا نہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ اس طرح کریں 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ جو استخارے کی دعا ہے عربی میں اگر وہ آپ پڑھ لیں تو بہتر، نہیں آتی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات یہ تھوڑی کہ عربی میں ہی سمجھیں گے، آپ اردو کے اندر کہہ لیں، وہی الفاظ کا جو ترجمہ بنتا ہے، اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام اگر جو ہے میرے حق میں بہتر ہے، کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اگر یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین اور دنیا کا نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اے اللہ اس کام کو میرے دل سے دور کر دے، یہ الفاظ کو دعا مانگو، سو جاؤ۔ اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کے اندر جو ہے آپ کو خواب کے اندر جو ہے کوئی چیز نظر آئے گی، ہری چیز نظر آ رہی ہے، لال چیز نظر آ رہی ہے، فلاں چیز نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صبح کو اٹھو کہ آپ کا یہ دل جو ہے کس طرف مائل ہے، اگر آپ کا یہ دل اس کام کو کرنے کی طرف مائل ہے، چونکہ آپ نے اللہ سے مشورہ مانگا، اللہ سے مدد مانگی ہے، تو آپ کا دل یہ کام کرنے کا ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، تو بس یہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ مدد ہے، آپ کام کر لیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر شکوک اور شبہات ہیں کہ یہ کام کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ مجھے دھوکہ ہو جائے، میرے ساتھ فرار ہو جائے، تو آپ کے دل کے اندر شک اور شبہات آ رہے ہیں، تو آپ یہ کام چھوڑ دیں، اللہ کی طرف سے یہ حقیقت ہے مسئلہ۔ اب یہ سمجھنا کہ میں تو رات کو سویا تو کوئی خواب ہی نہیں آیا، تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں خواب آنا بھی ضروری ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ الدین کلہ یسر، دین کے احکامات اور دین کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں نا، اس کو مشکل سمجھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔